بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، وہ صحابہ کرام جو جنازے کے پاس سے گزرے، فرمایا مروا بجنازۃ، صحابہ کرام جنازے کے پاس سے گزرے، فاثنوا علیہا خیرا، تو اس جنازہ جو ہے جس انسان کا جو میت جا رہی تھی اس کی تعریفیں کی، اس کی اچھائیوں کو خوبیوں کو بیان کیا کہ یہ انسان بڑا ہی اچھا انسان تھا، یہ بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا ہے، یہ بڑا نیک انسان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس انسان کی جب صحابہ کرام نے تعریفیں کی، جو مرا ہوا انسان جو میت جا رہی تھی جنازے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ کرام کی جب تعریفیں سنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وجبت، فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اسے ضرور ملے گی وہ چیز۔ فرمایا جب دوسرا انسان ایک اور انسان کا جنازہ قریب سے گزرا، ثم مروا باخری، دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے صحابہ کرام، فاثنوا علیہا شرا، تو اس کی برائیاں بیان کی۔ وہ انسان جس کا جنازہ جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے اس انسان کی برائیاں کہ یہ بڑا ہی برا انسان جا رہا ہے دنیا سے، یہ تو بڑا فاسق و فاجر، لوگوں کو ستانے والا، گناہگار، لوگوں کا نقصان کرنے والا، تشدد کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا۔ تو صحابہ کرام نے جب اس انسان کی جو مرا ہوا جا رہا ہے، جس کا جنازہ جا رہا ہے، برائیاں بیان کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقال وجبت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، یہ ضرور اس کو ملے گی وہ چیز۔ فقال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ما وجبت، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی، کیا ملے گی اسے؟ وہ انسان جس کی تعریفیں کی گئیں، آپ نے وجبت کہا کہ ضرور ملے گی وہ چیز، اور جس انسان کی برائیاں بیان کی گئی، تو صحابہ کرام نے جب برائیاں بیان کی تو آپ نے وجبت کہا، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقال، آپ نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا، وہ انسان جس کی تعریفیں کی گئی ہیں، تم نے تعریفیں کی ہیں جس کی برائیاں نہیں بیان کی، نیکیوں کو بیان کیا ہے، وجبت لہ الجنہ، وہ جنتی ہے، تمہاری گواہی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا گواہ ہے، جس انسان کی تعریفیں ہوتی ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان دنیا میں لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے جو تو نے گناہ کیے ہیں، جو تو نے میری نافرمانیاں کی ہیں، جو تو نے چھپ کر گناہ کیے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ہی پتا ہے۔ تیرے گناہوں کا لوگوں کو نہیں پتا، وہ تو تجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا میں ان کی گواہی جو ہے قبول کر کے تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا انسان ایک دوسرے کا گواہ ہے، وہ انسان جس کی گواہی دی گئی ہے، وہ انسان جس کی گواہی دی گئی ہے، وہ انسان جنتی ہے جس کی تعریفیں کی گئی ہیں، اور وہ انسان جس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وَھَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، وہ انسان جس کی برائی بیان کی گئی ہے، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، وہ آگ میں جائے گا، کیونکہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں، اس نے علان برائیاں کی ہیں، اس نے سر عام برائیاں کی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کرتا تھا، لوگوں کے سامنے گواہ جو ہے گناہ کرتا تھا، اس کے لوگ گواہ ہیں، نیکیوں کے گواہ نہیں ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اب لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں تو اس لیے وہ دوزخ میں جائے گا۔ انتم شہداء اللہ، تم اللہ کے گواہ ہو اللہ کے نزدیک ایک دوسرے کے، فی الارض زمین میں، جس کی زمین میں برائیاں ہو رہی ہیں مرنے کے بعد وہ دوزخ میں ہیں، اور جس کی اچھائیاں بیان ہو رہی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کی گناہ جو ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان میں تو جانتا ہوں تیرے گناہوں کو، اے انسان میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جس جنازے میں 40 آدمی جنازے میں اکٹھے ہو جائیں اور اس کی تعریف کریں اور اس کے جو ہے گناہوں کی پردہ پوشی کریں، وہ بھی اچھائی ہے، نیکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مردوں کی برائیوں کو مت بیان کرو، اچھائیوں کی بیان کرو، کیونکہ برائیوں کو بیان کرنا انہیں دوزخ میں لے جاتا ہے۔ تم اللہ کے گواہ ہو انسانوں کے ایک دوسرے کے اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ تمہاری گواہی کو قبول کرتا ہے۔ جب جنازے میں جاؤ تو اچھائیاں نیکیاں بیان کرو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ایک مقولہ ہے کہ ایک انسان بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، فاسق و فاجر تھا، تو اس انسان نے ایسا کیا کہ کچھ انسانوں کو جو ہے پیسے دے دیے، کہنے لگا میں بہت برا ہوں، تو حضور کا فرمان ہے جس کی تعریفیں ہوں بعد میں وہ جنت میں جاتا ہے، یہ پیسے لے لو تو میری تعریفیں بعد میں کرنا لوگوں کے سامنے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تعریف کی خاطر مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے ایسا ہیلا کیا، ایسا طریقہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو جتنا ہو سکے مردوں کی اچھائی کو بیان کیا جائے، برائی کو مت بیان کرو۔ جو انسان مردوں کی برائی کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے، اللہ بھی ایسا ہی سلوک ستار العیوب اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پردہ پوشی کرے گا۔